الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح۔ گزشتہ شب جامع مسجد والپئی میں ایک پروقار مظاہرہ قرأت قرآن کریم کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے ہوا۔ اذلان شیخ نے نہایت روح پرور اور دل نشی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما کر محفل کو منور کر دیا۔ تلاوت کے بعد زہیر مجاور نے حمد باری تعالیٰ پیش کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کی گئی۔ اس کے بعد قیس آغا نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمات پیش کر کے حاضرین کے دلوں کو سرشار کر دیا۔ اس کے بعد پروگرام کے ناظم جلسہ نے تمام مہمانان کرام اور سامعین کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے کہا، آج کی یہ پررونق بزم میں ہم اپنے معزز مہمان خصوصی حضرت مولانا قاری عثمان صاحب فلاحی استاد قرأت جامعہ مظہر سعادت ہاسوٹ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور تمام حاضرین و سامعین کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ناظم جلسہ نے قرآن مجید کے حقوق اور اس کی تلاوت کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، پھر اس کی تلاوت، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ سب قرآن کے بنیادی حقوق ہیں۔ کہ قرآن کو سمجھنا بھی ایک حق ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے یہ کتاب نازل فرمائی کہ انسان ہدایت پائے۔ اگر انسان قرآن کو سمجھے گا نہیں تو ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکتا۔ انہوں نے روحانی اور جسمانی طاقت کی مثال دیتے ہوئے کہا، جس طرح جسم کی نشو و نما کے لیے غذا ضروری ہے، اسی طرح روح کی تقویت کے لیے تلاوت، ذکر، عبادات اور روزے ضروری ہیں۔ آج انسان اپنی جسم کے لیے بہت کوشش کرتا ہے مگر روح کے سکون کے لیے وقت نہیں نکالتا، حالانکہ اصل راحت روح کے ذکر الہی سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سنائی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو کیسے سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوسروں سے قرآن سننا بہت پسند ہے۔ پھر میں نے سورۃ النساء تلاوت کی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس کرو بس کرو۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر ناظم جلسہ نے کہا کہ قرآن پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحمت نازل ہو۔ پھر محفل کے مہمان خصوصی قاری عثمان صاحب فلاحی نے نہایت خوبصورت اور مختلف انداز میں قرآن مجید کی قرأت پیش کی۔ قل أعوذ برب الناس الناس ملك الناس الناس إله الناس الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الناس من الجنة والناس والناس إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ ان کی دل نشی تلاوت نے مجلس کو وجدانی کیفیت میں بدل دیا۔
اس موقع پر حافظ قیام الدین صاحب نے سامعین کو یہ حدیث مبارکہ سنائی تاکہ لوگوں کو قرآن کے مختلف لہجوں میں تلاوت سن کر کوئی شبہ نہ ہو اور سب کو معلوم ہو جائے کہ قرآن پڑھنے کے مختلف انداز بھی سنت کے مطابق ہیں۔ ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ، یہ قرآن 7 لہجوں یعنی 7 قرأتوں پر نازل کیا گیا ہے، پس جو تمہیں آسان لگے اسی طرح پڑھو۔ اس کے بعد برادرم محمد نائف نے اپنی قرأت کا مظاہرہ کیا۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَصِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ۔ اس کے بعد عزیزم زہیر مجاور نے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی۔ پھر حاضرین کے پرزور اصرار پر حافظ قیام الدین صاحب جو جامع مسجد والپئی کے امام اور سرزمین گوا کے پہلے حافظ ہیں، انہوں نے اپنے قرأت سے محفل کو منور کر دیا۔ آخر میں ناظم جلسہ نے مہمان خصوصی اور تمام شرکائے محفل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، قرآن کی تلاوت کے بعد یہ کہنا بجا ہوگا، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا۔ پھر انہوں نے کہا، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ امت مسلمہ کو بھی متحد ہونا چاہیے۔ اگر ہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں تو چھوٹے چھوٹے پروگرام بھی بڑے بڑے انقلابات برپا کر سکتے ہیں۔ حافظ قیام الدین صاحب کی پر اثر دعا سے پروگرام کا اختتام ہوا، جس کے بعد عشاء کی اذان و نماز کا اہتمام کیا گیا۔